اگر آپ کا نکاح ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اکثر زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ شادی شدہ مردوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور شادی شدہ مرد ان کو اپنی باتوں میں لگا کر ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو تب ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس مرد کے پاس تو پہلے 2 بچے ہیں، پہلے ہی شادی شدہ ہے وہ۔ ایک لڑکی کی کہانی ہے، اس کا نکاح ہوا لیکن اسے جھوٹ بول کر گھر لے جایا گیا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کا شوہر پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں کہ وہ شادی شدہ ہے، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے انصاف کی۔ اگر کوئی مرد 2 یا 4 شادیاں کرتا ہے تو اس پر فرض ہے کہ ہر بیوی کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، وقت میں، خرچ میں اور عزت میں۔ یہاں خواہش تو 4 کی ہوتی ہے مگر سنبھالی 1 نہیں جاتی، لیکن اگر وہ 1 کو چھوڑ دے، اس کی کوئی خبر نہ لے، نہ ساتھ رکھے، نہ خرچہ دے، تو یہ کھلا ظلم ہے اور دین کا غلط استعمال بھی ہے۔ مردوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یقین کریں وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جو میرے پاس ہے میں اس کو نہیں سنبھال پا رہا، 2 3 4 کو کیسے سنبھالوں گا؟ اور اسلام میں بھی ہے کہ تم شادی کرو، 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے کرو، لیکن اگر تم ان میں انصاف نہ رکھ سکو یا تمہیں ڈر ہو تو تمہارے لیے 1 ہی کافی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں 11 مہینوں سے اپنے ماموں اور نانی کے گھر رہ رہی ہوں، نہ شوہر ملنے آتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح اپنی ماں کی خدمت کے لیے کیا تھا۔ واہ کیا بات! تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا نکاح کسی کی خدمت کے لیے ہوتا ہے یا ایک عورت کے حق اور عزت کے لیے؟ دین کا نام لے کر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ عورت کو لٹکا کر رکھو، نہ ساتھ رکھو، نہ آزاد کرو۔ اگر آپ یا کوئی اور ایسی صورتحال میں ہے تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو عزت ملے، آپ کا حق ہے کہ آپ کو خرچہ دیا جائے، آپ کا حق ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو، اور اگر یہ سب نہیں مل رہا تو آپ خاموش رہ کر ظلم برداشت کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے جھوٹ اور دھوکے کے حوالے مت کریں۔ نکاح ایک پاک رشتہ ہے، کوئی مذاق یا مجبوری نہیں ہے۔